السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، آپ سب کا گولڈن ٹاک چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ گولڈن ٹاک پھر سے ایک بار نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرکۃ الآراء کتاب مسند احمد میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ہی ایک اہم وصیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ملک شام کی طرف ایک فوج بھیجی۔ فوجیوں کو رخصت کرتے ہوئے آپ پیدل چل رہے تھے اور جناب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر تھے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں خود اتر جاؤں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ کہتے کہ اتنے بڑے خلیفہ رسول، خلیفہ ثانی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور خود ایک سالار اوپر سوار ہیں۔ آپ کی خاکساری کا بھی یہاں علم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خاکسار اور وفاشیار تھے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس قدر مجاہدین سے محبت اور اللہ رسول کی محبت سے سینہ سرشار تھا، ذہن و دماغ منور تھا، اور خود کس قدر اپنے ساتھیوں اور اپنے بڑوں بزرگوں کا احترام اس وقت کے مقدس جماعت کے اندر تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے امیر المومنین یا میں خود ادھر جاتا ہوں۔ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم اترو گے، مجھے قدموں پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ دیکھیں کیسے ثواب اور نیکیوں کے حریص اور طلبگار تھے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے خیال کے مطابق گرجا گھروں میں، چرچوں میں عبادت کے لیے مقیم ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کوئی تعرض نہ کرنا، انہیں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور جن لوگوں نے اپنے سروں کا درمیانی حصہ مونڈ کر کنارے بال چھوڑ دیا ہو، انہیں اسے مونڈے ہوئے حصے پر تلوار سے مارو۔ کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرو، کوئی پھلدار درخت نہ کاٹو، نہ اسے جلاؤ، آبادی کو ویران نہ کرو، کسی بکری یا گائے کو بغیر ضرورت ذبح نہ کرو، البتہ اگر کھانے کی حاجت ہو تو ذبح کر سکتے ہو، بزدلی اور خیانت نہ کرو۔ اللہ اکبر! آپ تصور کر سکتے ہیں کتنے جامع اور کتنے عظیم وصیت ہے۔ ان دونوں وصیتوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے جنگ کی حالت میں بھی آبادی کو اجاڑنے سے سختی سے منع کیا ہے، اور جب امن و امان ہو اور کوئی ان جرائم کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے شریعت کی وعید کتنی سخت ہوگی اور کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس وصیت کی روشنی میں فقہائے اسلام نے یہ وضاحت کیا ہے کہ البتہ اگر دشمن کسی عمارت وغیرہ میں جنگی فائدے اٹھا رہے ہوں تو اسے تباہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم احباب و اخوات، آپ واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کا شاندار ماضی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ مقدس جماعت کی بہترین مثالی زندگی جو ہمیں چیخ چیخ کر پیغام دیتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر فتوحات حاصل کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو سر کیے جا سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں گھر بنائے جا سکتے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں، اسلام کے نشر و اشاعت میں اس انداز میں کامیابیاں اور عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔